السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ 42 منٹ 46 سیکنڈ کا خطاب اور اس کے بعد فرار۔ عمران خان صاحب فرار ہو گئے ہیں، ڈر گئے ہیں گرفتاری سے۔ نہ کوئی تحریک کا اعلان، نہ کسی کے اوپر الزام اور نہ کسی کا نام، صرف اور صرف محسن نقوی پر الزام، بس باقی سب کو عمران خان صاحب بھول گئے ہیں۔ نہ ڈرٹی ہیری، نہ نیوٹرل اور نہ جو ہے وہ اوروں کا نام، بس صرف اور صرف محسن نقوی۔ آج قصہ یوں ہے کہ عمران خان صاحب نے فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا۔ پریس کانفرنس کیا تھی؟ پریس کانفرنس تو عمران خان صاحب کرتے نہیں ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے بھی ہیں تو پھر سوال بتا کر کہ جی یہ صحافی ہوں گے اور یہ سوال کریں گے، بس کوئی اگر سلیبس سے باہر سوال آ گیا جو عمران خان صاحب کو رٹایا نہیں جاتا جس کا جواب، تو اس پہ پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ تلملا اٹھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج وہ والی پریس کانفرنس بھی نہیں تھی، نام پریس کانفرنس کا تھا مگر خطاب تھا 42 منٹ 46 سیکنڈ کا۔ اس خطاب کا مقصد تھا جو قوم کو بتایا گیا تھا کہ جی فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں، تہلکہ مچانے جا رہے ہیں۔ تو ہم تو صحافی باوجود اس کے کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے 99% ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کیا کہیں گے اور عمران خان صاحب کے پاس کہنے کو کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ سارا کچھ، لیکن اس کے باوجود سننا پڑتا ہے۔ تو سنا، اپنے 42 منٹ 46 سیکنڈ ضائع کیے، بلکہ ضائع نہیں ہوتے، مگر وہ ضائع ہوتے تو پھر میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اتنا تو عمران خان صاحب کا ماننا چاہیے کہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں فواد چودھری کے متعلق عمران خان صاحب نے ٹوٹل 2 یا 2.5 جملے بولے، اور وہ بھی جھوٹ پر مبنی۔ خان صاحب نے کہا کہ جی فواد چودھری نے اگر الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمشنر کو منشی کہہ دیا تو یہ کون سا جرم ہو گیا؟ فواد چودھری نے صرف منشی نہیں کہا حضور، فواد چودھری نے الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کو دھمکی دی ہے۔ اگر صرف اور صرف یہ کہہ دیتے کہ الیکشن کمیشن کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، الیکشن کمیشن جو غیر آئینی غیر قانونی کام کر رہا ہے اس کو وقت آنے پر حساب دینا ہوگا، پے بیک کرنا ہوگا، تو پھر تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ جی عمران خان صاحب، فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ معاملہ آئین اور قانون کے دائرے میں رکھ کر رہے ہیں۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے اس میں کہا ہے کہ ان کے خاندانوں کو، تو جب خاندانوں کو بیچ میں لایا جائے، آپ کو ایک بات مزیدار بتاتا ہوں، انڈر ورلڈ ہے نا، انڈر ورلڈ، وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی جو اصول ہے نا بنیادی، اس میں یہ ہے کہ بھئی دھندے میں گندہ ہے پر دھندہ ہے یہ، لیکن اس میں خاندانوں کو نہیں لانا، جن کا دھندے سے تعلق نہیں ہے، بچے عورتیں، ان کو شامل نہیں کرنا، ان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کرنا۔ آپ نے اکثر موویز دیکھی ہوں گی اور یہ موویز حقیقت کے پر مبنی ہوتی ہیں۔ ایون ہم لاہور جیسے شہر میں رہتے ہیں، یہاں پر کئی ایسے ڈان رہے ہیں لاہور میں، چھوٹے چھوٹے بہت سے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی ڈان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے جو ہے وہ بیوی بچوں کو کوئی نقصان پہنچایا گیا ہو۔ تو یہ جو لب و لہجہ تھا نا فواد چودھری صاحب کا، میں ویسے تو بہت احترام کرتا ہوں فواد صاحب کا، لیکن یہ لب و لہجہ تھا نا، خاندانوں کو بیچ میں شامل کرنے کا فاؤل کھیل گئے، غلط کر گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت وہ دھمکی والی نہ ہو، مگر الفاظ وہی ہیں۔ قانون نیت پر بہت کم جاتا ہے، قانون جاتا ہے ثبوتوں کے اوپر، ثبوت کیا ہے سامنے۔ تو اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، اور لاہور ہائی کورٹ میں کیونکہ یہ درخواست دائر کی گئی تھی، پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ فواد چودھری صاحب کو حبس بے میں رکھا گیا ہے، غیر قانونی طور پر اٹھایا گیا ہے، تو لاہور ہائی کورٹ نے 6 بجے تک کہا تھا کہ فواد چودھری کو پیش کیا جائے۔ اب عدالت کو جا کر بتا دیا گیا ہے کہ جی ان کو پراپر قانونی پروسیجر کے ساتھ گرفتار کیا گیا، مقامی عدالت میں پیش کر کے راہداری ریمانڈ لیا گیا، راہداری ریمانڈ کے بعد ان کو اسلام آباد میں متعلقہ عدالت میں پیش کر دیا گیا جہاں سے ریمانڈ لیا جائے گا فواد چودھری صاحب کا۔ تو عدالت نے معاملہ جو ہے نمٹا دیا۔ انہوں نے کہا جی پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ جی یہ کوئی شاید غیر قانونی ایبڈکشن ہے، گرفتاری نہیں ہے، تو اس پر عدالت نے معاملہ سلٹا دیا، نمٹا دیا، سلٹا دیا نہیں، سلٹانے والی تو بات فواد چودھری کہہ رہے تھے نا کہ پھر ہم سلٹا دیں گے، انڈر ورلڈ والی بات، تو عدالت نے معاملہ نمٹا دیا ہے، اور ظاہر ہے اور درخواست جو ناقابل سماعت قرار دے کر نمٹا دی ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہوں، اسلام آباد کی مقامی عدالت میں معاملہ ہے، لیکن چلیں عدالتوں کا معاملات جو بھی ہوتے ہیں، فواد چودھری صاحب کو ضمانت مل جائے گی، فواد چودھری صاحب رہا رو ہو جائیں گے، کوئی زیادہ دیر مجھے نہیں لگتا کہ لمبا عرصہ فواد چودھری صاحب جو ہے جیل میں رہے، ضمانت ہو جاتی ہے ایسے معاملات میں۔ لاہور ہائی کورٹ کا مدعا نہیں تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا مدعا ہے، مقدمہ اسلام آباد میں بنا ہوا ہے، اسلام آباد پولیس نے آ کر گرفتار کیا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں صبح پی ٹی آئی والے چلے جائیں گے۔ اب وہ زمانے نہیں رہے کہ رات کو عدالتیں کھلیں،
ظاہر ہے کسی زمانے میں کھلا کرتی تھیں، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو جو کچھ سہولتیں دستیاب تھیں اب وہ نہیں رہیں، تو خان صاحب کا لب و لہجہ بدل گیا ہے، نہ وہ دھمکی ہے، نہ وہ اپنا غصہ ہے، اور نہ وہ کرودھ ہے، کرودھ ہوتا نا انسان کے اندر کا کرودھ، نہ وہ ہے عمران خان صاحب کے لب و لہجے میں۔ آئے تھے، بیٹھے، لمبی چوڑی خطاب کیا، لمبا چوڑا، اور اس کے بعد چلے گئے۔ انتظار کرتے رہ گئے کہ ہم نے سوچا کہ عمران خان صاحب کسی بڑی تحریک کا اعلان کریں گے، نہیں کر سکتے کیونکہ خود گرفتاری کے ڈر سے جو ہے وہ مفرور بیٹھے ہوئے نا۔ پریکٹیکلی عمران خان صاحب چھپے بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں زخم لے کر۔ عمران خان صاحب پر آتا ہوں، فواد چودھری صاحب نے جب اسلام آباد میں پہنچائے گئے وہاں پر اپنا، تو انہوں نے وہاں پر ایک اپیل کی ہے وہاں سے، اور انہوں نے اپیل کی ہے کس کو؟ چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو، کہ وہ نوٹس لیں کہ جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، فواد چودھری کے خلاف جو ہے فریادی، وہ کون ہے؟ وہ الیکشن کمیشن ہے، آئینی ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن کے اوپر چیف جسٹس تو نوٹس شاید لے سکے، لیکن چیف جسٹس کے پاس ضمانت کا حق تو ہے پاکستان کے، لیکن چیف جسٹس تو شاید نوٹس لے سکے، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف کیسے نوٹس لے سکتے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس آئی کیسے نوٹس لے سکتے ہیں؟ بنیادی چیز جو ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپیل جو کی ہے، اور عمران خان صاحب نے جو اپیل کی ہے وہ انہوں نے کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ انہوں نے کہا کہ چیف صاحب اب آپ اٹھ کھڑے ہو، جو میں نے آپ کو پہلے ولاگ میں گزارش کی تھی نا کہ اب لب و لہجہ چیک کریں۔ شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جی چیف جسٹس آپ بھی اٹھ کھڑے ہوں، آپ کو بھی اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ عمران خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ اب اٹھ کھڑے ہوں۔ اب عمران خان صاحب کے پاس آخری امید جو ہے، جہاں کل عمران خان صاحب کے لوگ گئے تھے وہاں نہیں جانے دیا گیا تھا ایم این ایز، بلکہ ایم این ایز سے یاد آیا کہ پی ٹی آئی کے 43 ایم این ایز کو ڈی سیڈ بھی کر دیا گیا۔ کل استعفے منظور ہوئے تھے، پتہ چلا کہ جی منظور ہو گئے، اور منظور ہوئے 22 تاریخ کی ڈیٹ سے، اور 22 تاریخ کو الیکشن اپنا اسپیکر آفس کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے بھیج دیے تھے ادھر الیکشن کمیشن کو، تو الیکشن کمیشن نے 43 سیٹیں خالی قرار دے دی ہیں۔ تو بہرحال تو وہاں وہ گئے تھے پی ٹی آئی کے لوگ کہ جی ہمارا استعفے منظور نہ ہو، سیدھے عدالت گئے تھے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ نے ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا سیکورٹی نے۔ پھر انہوں نے کہا ہم رجسٹرار سے ملاقات کر لیں، رجسٹرار نے بھی ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو عمران خان صاحب کی بہرحال پھر بھی آخری امید سپریم کورٹ ہے، کیونکہ ادھر عمران خان صاحب پکار کر تھک گئے۔ کچھ دن پہلے ایک عمران خان صاحب نے خطاب کیا تھا قوم سے، اس میں بلکہ کچھ دن پہلے کیا انہوں نے 17 جو دسمبر کو، جس میں عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی توڑنے کی تاریخ دی تھی کہ 23 دسمبر کو اسمبلیاں توڑ دوں گا، اس دن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میری آخری امید اب آرمی چیف ہے۔ سنا ہے کہ جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، اچھے آدمی ہیں، لہٰذا یہ انتخابات دلوائیں گے، میری آخری امید آرمی چیف ہے۔ تو آرمی چیف سے امید عمران خان صاحب کی ہو گئی ختم۔ بی بی سی کا جو لاسٹ انٹرویو تھا اس میں عمران خان صاحب نے جو کہا تھا، سوال ہوا تھا ان سے، نمائندہ سوال کرتا ہے بی بی سی کا کہ جی آپ کے کوئی رابطہ آرمی چیف سے، کوئی ملاقات، کوئی تعلق، کوئی ریلیشن؟ تو عمران خان صاحب روحان صاحب منہ بنا کر کہہ رہے تھے کہ نہیں جی میرا کوئی ریلیشن نہیں رہا۔ تو عمران خان صاحب کی ادھر سے تو دروازے بند۔ اب عمران خان صاحب عدالتوں کے ساتھ کھیل رہے تھے چوہے بلی کا کھیل، وہ بھی ختم ہو گیا۔ عمران خان صاحب عدالتیں عمران خان صاحب کو ریلیف دیتی تھیں، عمران خان صاحب جا کر دوسرا کچھ کہیں اور شرارت کر لیتے تھے۔ اب لگ رہا ہے کہ وہاں سے بھی عدالتوں کو بھی، میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ عدالتیں عمران خان صاحب کو آئینی اور قانونی ریلیف دے رہی ہیں نا، کوئی عمران خان پر احسان نہیں کر رہی، مگر ایک بندہ عدالتوں سے ریلیف لے کر، رعایت لے کر، اس کے بعد جا کر دوبارہ کوئی بڑی حرکت کرے، بڑی واردات ڈالے، بڑی کارروائی کرے، کارروائی تو نہیں ہوتی، واردات ہوتی ہے، تو پھر عدالتیں کب تک؟ آج جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوا ہے، ورنہ عدالت کہہ سکتی تھی، لاہور ہائی کورٹ کہہ سکتی تھی نہیں ہم نے کہا تھا پیش کرو تو پہلے ادھر لے آؤ نا فواد چودھری کو، ایسا ہوا ہے۔ تو بہرحال مطلب ایسی فیور ملی ہے تحریک انصاف کو عدالتوں سے کہ آپ کی سوچ ہے، یعنی ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا کہ جی منحرف رکن کا ووٹ نہیں گنا جا سکتا، یہ ہوا نا، اسی فیصلے کی بنیاد پر اپنا پرویز الہی کو جو ملنے والے مسلم لیگ قائد اعظم کے 10 ووٹ تھے، ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے وہ مسترد کر دیے، تو اس کے اوپر عدالت نے فیصلہ دیا کہ نہیں وہ گنا جا سکتا ہے، ہمارا پہلا فیصلہ غلط تھا۔ اپنے فیصلے کو انہوں نے، وہ فیصلہ برقرار موجود ہے دوسرا فیصلہ جو پہلے والا تھا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ عمران خان صاحب کو
پنجاب دینا تھا یا ملنا تھا، ان کی قسمت تھی، جو بھی تھا، عدالت نے فیصلہ بدل دیا تھا اپنا. تو لیکن کب تک، سوال یہ تھا. تو اب عمران خان صاحب کے جو اپنا مایوسی ہے آج کے خطاب میں، اس کے پیچھے یہی ہے کہ اب خان صاحب کو وہ بیسیکلی دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے GHQ کا گیٹ نمبر 4، وہ بند ہو گیا. اب گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. ہم کہہ رہے تھے کہ جی نومبر کے بعد دسمبر، اور دسمبر کے بعد جنوری. ہمارے جوتشی بابا نے کہا تھا کہ دسمبر جنوری تو عمران خان صاحب کے لیے بہت برے ہوں گے. اب جنوری تو اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں 25 جنوری ہے، تو آگے چل کر عمران خان صاحب کے لیے معاملات مزید گڑبڑ ہو سکتے ہیں. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ سمجھ گئے ہیں، میرا خیال ہے سب کچھ لٹا کے ہوش میں آ گئے. لیکن کہنے والے کہتے ہیں سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے بھی تو کیا، جب اب کاہے پچھتانا جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو آج عمران خان صاحب کا لب و لہجہ بڑا ساہو، پنجابی میں کہتے ہیں نا ساہو، بیبا ہے، بیبا بالکل. سوال کر رہے تھے کہ جی دیکھیں جی یہ محسن نقوی آ گئے ہیں. محسن نقوی نے آ کے وہی افسران لگا دیے جو 25 مئی کو تھے. 25 مئی والے افسران سے ڈر بہت ہے عمران خان صاحب کو، حالانکہ کچھ نہیں ہوا تھا 25 مئی کو جو پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے. آج بھی دیکھیں کیوں نہیں عمران خان صاحب نے اپنا کال دی، اس کی کیا کہتے ہیں احتجاج کی. پتہ تھا کہ لوگ نہیں نکلیں گے. اب وہ عمران خان صاحب وہ جو ایک تھا نا، حکومتیں تھیں، پھر ذرا تھوڑا سا خان صاحب کا اس طرح پاپولیرٹی ختم نہیں ہو رہی تھی. تو اب آج پتہ چل گیا فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد کہ کتنے لوگ نکل سکتے ہیں. کال تک نہیں دی. انہوں نے کہا کہ جی اب سارا کچھ عدالتوں کے اوپر ہے ہمارا، عدالتیں دیکھیں کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹارگٹ ٹوٹل محسن نقوی تھا. یعنی آپ سوچیں نا کہ خان صاحب کہاں سے کہاں چلے تھے، کہاں پہنچ گئے. ٹارگٹ پورا کا پورا تھا محسن نقوی. ابھی بلکہ خبریں آ رہی ہیں کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہے وہ لاہور آئے ہوئے ہیں اور وہ عمران خان سے ملاقات کریں گے. اعجاز شاہ صاحب کا اپنا وائرل ہے وہ ایک ویڈیو. فہد شہباز خان صاحب بہت شرارتی اینکر ہیں، بہت اچھے اینکر ہیں، سوال بڑا کمال کرتے ہیں، اور ان کے سوال کے بعد سامنے والا جو بولتا ہے وہ چیز بڑی کمال نکلتی ہے. تو انہوں نے بہرحال وہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب ان سے انہوں نے ایک گپ شپ کر لی ہے آن کیمرہ. تو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جو گرفتاریاں، جو فواد چودھری گرفتاری کے اوپر، کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ کر قومی اسمبلی سے ریزائن کر کے غلط کیا ہے. ہر سیاںہ آدمی جس کے پاس اتنی سی بھی عقل ہوگی نا، اتنی سی بھی چھوٹی سی، بالکل دماغ یہاں کچھ ہوگا، بھوسا نہیں بھرا ہوگا، یا جس کا مقصد خوشامد نہیں ہوگا، وہ عمران خان صاحب کو یہی مشورہ دیتا رہا ہوگا کہ خان صاحب اسمبلیاں مت توڑیں، سسٹم سے باہر مت نکلیں. میں اس پر ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ کرکٹ کے گراؤنڈ میں کھیلی جا سکتی ہے. ملاکھڑے کے گراؤنڈ کے اندر کھیلا جا سکتا ہے، سڑک پہ نہیں ہو سکتا. جب پاکستان میں جمہوری سسٹم چل رہا ہے، جب پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، تو وہاں پر، اور آپ کے پاس 4 حکومتیں تھیں، 2 آپ نے گنوا دی، 2 چلی جائیں گی، اب اگلے لے لیں گے، یوں لے لیں گے. کشمیر کی حکومت تو تیار پڑی ہوئی ہے، کشمیر میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد تیار پڑی ہوئی ہے. تو گلگت کا بھی یہی صورتحال ہے. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ سے میری مشورہ نہیں مانا گیا، میرا مشورہ یہ تھا کہ اسمبلیاں نہ توڑیں، میرا مشورہ یہ تھا کہ ریزائن نہ کریں. اب کر کے بالکل نہتے ہو کر، سیاستدان کا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ کل خود عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نا پرسوں اخلاقیات کا لیکچر دیتے ہوئے کہ جی جمہوریت کا ہتھیار تو اخلاقیات ہوتا ہے، سیاستدان کا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ ووٹ، پارلیمنٹ. ایک سیٹ پر بھی اگر آپ ہیں اور اگر پارلیمنٹ میں ہیں تو آپ بہت تگڑے ہیں، آپ کی طاقت ہے پھر، اور آپ کی آواز ہے آپ کے پاس. عمران خان صاحب سارا لٹا کے، اور اب کہہ رہے ہیں جی میری آخری امید، پہلے کچھ دن پہلے ان کی آخری امید جو تھی وہ آرمی چیف تھے، آج ان کی آخری امید جو ہے وہ چیف جسٹس ہیں. کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کا ٹارگٹ جو ہے وہ امریکہ تھے، آج ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ محسن نقوی ہے. سوچیں، خان صاحب بھی سوچیں، اور خان صاحب کی خوشامد کرنے والے صحافتی حلقوں میں بیٹھے لوگ، غیر صحافتی حلقوں میں بیٹھے لوگ، ذرا دیکھیں کہ وہ خان صاحب کو خوشامد کے چکر میں کہاں انہوں نے پہنچا دیا ہے کہ خان صاحب کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کرنا کیا ہے. پونے گھنٹے کے خطاب میں عمران خان صاحب ایک جملہ یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم سڑکوں پر نکلیں گے، ہم اس گرفتاری کو نہیں مانتے. سوال کر رہے تھے کہ جی ایسا کیا ہو گیا، فواد چودھری نے کہہ دیا تو ایسا کیا ہو گیا. تو صدر مملکت جو ہے وہ خبر ہے کہ جی وہ لاہور میں، اور وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے. ملاقات کر کے عمران خان صاحب کو
کیا کہیں گے؟ مشورہ دیں گے عمران خان صاحب کو. لیکن اب کیا مشورہ بچا پیچھے؟ صدر مملکت نے اچھے اچھے مشورے عمران خان صاحب کو دیے ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب نے نہیں مانے. شیری مزاری صاحبہ جو آج وہ صدر مملکت پر بھی حملہ آور تھیں کہ صدر صاحب چپ کر کے مت بیٹھیں، آپ بھی بولیں، آپ پاکستان کے صدر ہیں. بھئی صدر کیا بولے؟ وہ انہوں نے آپ کی ملاقات کروا دی آرمی چیف سے، اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے. باجوہ صاحب نے جو اس وقت آپ کو مشورہ دیا تھا، اس وقت بھی باجوہ صاحب بھی جاتے جاتے عمران خان صاحب پر اتنی مہربانیاں کر گئے ہیں کہ دیکھیں نا، باجوہ صاحب نہیں ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو نہ راستہ نظر آ رہا ہے نہ روشنی نظر آ رہی ہے. باجوہ صاحب عمران خان صاحب کی آنکھ، ناک، کان، دماغ تھے. فیض حمید عمران خان صاحب کے لیے لاٹھی کا کام کرتے تھے. عمران خان صاحب کی انگلی پکڑ کر عمران خان صاحب کو چلایا کرتے تھے. وہ چلے گئے، سمجھ نہیں آ رہی عمران خان صاحب کو. تو باجوہ صاحب بھی عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دے گئے تھے کہ خان صاحب لڑائی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر لڑو. نہیں مانی. تو اب صدر علوی بھی یہی کہیں گے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب جب پارلیمنٹ سے نکلے ہیں اور پھر عمران خان صاحب کے سہولت کار اداروں سے نکلے ہیں، تو خان صاحب احتجاج کی کال دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. لانگ مارچ تو کجا، یہاں تک پہنچے عمران خان صاحب. لوگوں کو لگ رہا ہے جن کو کہ عمران خان صاحب اپنی پاپولرٹی میں اوپر جا رہے ہیں، تو وہ لگے رہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اس دن سے ختم ہو گئے جس دن انہوں نے پارلیمنٹ سے نکلنے کا اعلان کیا تھا اور پھر اس پر عمل کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.